regime یہاں ایران میں چینج کرتے کرتے is it a regime change in home for Trump? جی بہت بہت شکریہ فیصل اینڈ سادیہ گڈ ٹو بی آن یور شو. ماشاء اللہ ایک پاپولر شو ہے آپ کا اینڈ اٹس آلویز اے پریویلیج. دیکھیے یہ بات آپ کی ظاہر ایک بہت اہم سوال ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت نہ صرف ڈیموکریٹک پارٹی تو پوری طرح سے یونینیمسلی ان کے خلاف ہے، لیکن خود جو ریپبلکن پارٹی کے اندر جو تھوڑا بہت جو شور اٹھ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت یہ نہ صرف ظاہر دنیا کے امن کا معاملہ ہے بلکہ خود اپنی ان کی ذاتی حیثیت جو ہے بحیثیت صدر، جیسے ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ دیٹ ہینگز ان دا بیلنس. اگر یہ ریجیم چینج کی جو آپ نے بات کی کہ واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اس نومبر میں ہونے والی الیکشنز ہیں جو کہ مڈ ٹرم الیکشنز ہیں جس میں پوری کانگریس، جس میں 435 ممبرز آف کانگریس ہیں، وہ الیکشنز کے لیے جائیں گے عوام کے پاس، اور اگر اس میں ان کی اکثریت ڈیموکریٹس آ جاتے ہیں کانگریس میں اور سینٹ میں بھی تقریباً 60 سینیٹرز یا تو ڈیموکریٹس ہوں یا کچھ ایسے ریپبلکنز کے ساتھ ملتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ صدر ٹرمپ تیسری دفعہ امپیچ ہوں گے، کیونکہ 2 دفعہ پہلے امپیچ ہو چکے ہیں اپنی فرسٹ ٹرم میں، تو یہ تیسری دفعہ بھی موسٹ لائکلی امپیچ ہوں گے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر سینٹ میں بھی اکثریت ہو جاتی ہے ان کے ہم خیال لوگوں کی تو وہ ان کو باخبر کنوکٹ کر کے ریموو کر سکتے ہیں، تو وہ ایک آپشن ہے ڈیفینیٹلی. تو یہ عین ممکن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسٹل ابھی کافی دور ہے نومبر. اس عرصے میں وہ کیا کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ تمام ان کے بارے میں آپ جو کچھ بھی رائے رکھیں، لیکن ان کا ایک جو پولیٹیکل جو جینیس ہے جس کو کہ ہم بیوقوفی بھی کہہ سکتے ہیں، بعض لوگ اس کو احمقانہ حرکتیں کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ان کا کنیکشن ہے امریکی عوام سے، جو کہ اب جس میں آپ کو دراڑ پڑتی نظر آ رہی ہے. لیکن جو بیک ٹو یور کویسچن، یس اٹ از اے ویری مچ اے پاسبلٹی. رائٹ، ٹھیک ہے، ہم اس کو آگے بڑھانا چاہیں گے. آپ اسے ایک انٹرسٹنگ نہج پہ لے آئے ہیں وین یو سے کہ کنوکشن بھی ہو سکتی ہے اینڈ نوئنگ کہ وہ کتنے پاپولر ہیں. I mean جتنی کثرت سے وہ پہلی بار جیتے تھے اس سے زیادہ اکثریت ان کو اس بار حاصل ہوئی، وہاں بھی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ڈیموکریٹس کی اسٹیٹس رہی ہیں. سو وی گونا ٹاک اباؤٹ دس اے لٹل مور. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس وقت جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، آج کے شو میں ہم ساتھ ساتھ اس کو بھی ڈسکس کریں. اینڈ سم ہاؤ ایک بلیسنگ ان ڈسکائز ہے پاکستان کے لیے، اور وہ یہ ایک نیا موقع ہے، ایک اپارچونٹی کی ونڈو ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ خاص طور پر کراچی پورٹ پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی شپنگ کا مرکز بن چکا ہے اور جہازوں کی آمد و رفت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانس شپمنٹ میں بھی اس کا اضافہ ہو رہا ہے. سو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سیدین رضا صاحب موجود ہیں، آپ سابق کے پی ٹی چیئرمین ہیں. السلام علیکم سید صاحب. اٹ واز ونڈرفل ٹو ایکچولی ہیو یو آن دا شو. بٹ یہ بتائیے گا کہ یہ اوبویسلی ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اپیرنٹلی ایک چھوٹی ونڈو نظر آ رہی ہے، ہمیں وقتی طور پر نظر آ رہی ہے جب تک کہ یہ جنگ جاری ہے، بٹ ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ کیا یہ پاکستان کے لیے ایک ایسی اپارچونٹی کھول سکتا ہے جو لانگ ٹرم رہے پاکستان کے ساتھ؟ نہ تو دیکھیے کہ جو ٹریڈیشنل ہماری ٹرانسشپمنٹ ہبس ہیں گلف پورٹس میں، خاص طور پر جبل علی، کیونکہ پورٹ آف ہرمز اس وقت بند ہے، اسٹیٹ آف ہرمز ایکسیسیبل نہیں ہے، تو نیچرلی اس کو آلٹرنیٹ روٹس وہ ڈھونڈ رہے ہیں ٹرانسشپمنٹ کے لیے. تو پاکستان ایک آئیڈیل ان کے لیے لوکیشن ہے. بٹ یہ کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد کیا یہ سسٹینیبل ہوگا یا نہیں، یہ بہت سارے فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں بہت ساری ہمیں پالیسی انٹرونشنز کرنی پڑے گی. گلوبلی ہم کو کمپٹیٹیو بنانا پڑے گا، تب یہ ہو اچھا بورڈس کے ساتھ ہیں ان بزنس اور ووٹ دیے جائیں گے. اچھا رضا صاحب، بالکل آپ کی بات ہم تک ضرور پہنچی ہے. گوئنگ ٹو فیض صاحب. فیض صاحب میں چاہوں اس پہ ذرا آپ سے بھی ہم ایک رائے لینا چاہیں، بیکاز یو نو دا سچویشن اوور ہیئر ان پاکستان ایز ویل. بہت ساری چیزیں اس وقت لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ارے دیکھیے کہ یہ وہی کراچی تھا کہ جس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا ان دا 70s and 80s دس واز دا گیٹ وے ٹو دا یورپ اینڈ امریکی منڈیاں، بٹ اس کے بعد چیزیں یکسر تبدیل ہو گئیں. کین وی اچیو دیٹ
ان دا سینس کہ یہ جنگ ختم ہو بھی جائے اس کے بعد بھی اس کو ہم کنٹینیو کر سکیں, ناٹ اونلی ان دس شپمنٹ والے تھنگ لیکن باقی ساری چیزوں میں بھی. تو کیا طریقہ ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے, سسٹینیبل بنایا جائے اس ماڈل کو؟ جی دیکھیے فیصل, جو سوال آپ کا اہم ہے اور اس کی تھوڑی تاریخ بھی آپ نے بتا دی, لیکن دیکھیے خود 97 میں جب ہانگ اس کے لیے کانگ دیکھے جا رہا میں تھا نے چائنا پہلے بھی کے عرض پاس کی, میں ان واپس, کو تو اس زمانے میں جو تو بہت دوسری کوچ ہیں ہوئی بھی ریجنل تھی یہ بات کہ کمپٹیٹو پاکستان will become the hub, a replacement, a substitute to Hong Kong for the free world. تو آپ نے دیکھا کہ پھر وہ پاکستان میں کیا کیا چیزیں ہوئی, ہنگامے ہوئے, جو خواب تھا کہ کراچی کو اس کا ایک کمرشل اور ایک انٹرنیشنل ایئر لائنس کا ہب بنایا جائے, وہ خواب آپ کا نہ صرف یہ کہ ادھورا ہو گیا بلکہ وہ ایک ڈراؤنا خواب, ایک نائٹ میئر بن کے رہ گیا تھا. دیکھیے پاکستان کا اس وقت, پاکستان ماشاء اللہ الحمدللہ ہر لحاظ سے اس پوزیشن میں ہے, ریسورسز, ٹیلنٹ, آبادی, ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھیے, جیوگرافی, کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہ اصل بات ہے ول اور کیپیسٹی کی. کیا ہمارا واقعی اتنا اسٹرانگ ول ہے کہ ہم اس کو وہاں تک لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے اچھا سوال کیا. زیز صاحب کی آواز میں سن نہیں سکا, انہوں نے ضرور اچھی باتیں کی ہوں گی, لیکن دیکھیے باٹم لائن یہ ہے کہ اپرچونیٹی تو ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گی آپ کے پاس, لیکن اصل بات یہ ہے آپ کے اندر وہ کیپیسٹی اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے اپنا ول, یعنی ایک واقعی ارادہ کرنا ہے کہ آپ کو پاکستان کو اور جو اس کے بڑے شہر ہیں خصوصاً کراچی جیسا شہر جو کہ واقعتاً ایک ایسی جگہ پر واقع ہے, اس کا موسم, اس کا جائے وقوع, اس کی آبادی, اس کے ریسورسز, اور اس کی پھر جیسا بھی فیصل آپ نے خود کہا کہ اپ لنک ود سینٹرل ایشیا اور سو مینی ادر ایریاز ان دا ورلڈ, تو وہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم خود کیا کرنا چاہتے ہیں اس شہر کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ. اچھا اب دیکھیے جنگ کا جو معاملہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے تو اس سے ویری سوبرنگ مومنٹ کہ اس وقت نہ صرف یہ کہ ایران اس وقت انڈر اٹیک ہے اور بہت بربادی تباہی پھیلی ہوئی ہے, کئی معصوم لوگوں کی, ہزاروں لوگوں کی جانیں وہاں جا چکی ہیں, اور ظاہر ہے کہ ریجن میں کی جو اکنامک بینگ ہے داؤ پر لگی ہوئی. تو پاکستان کا جو اس وقت رول ہے وہ بہت نوبل. دیکھیے پاکستان صرف اپنے لیے کوشش نہیں کر رہا ہے اس وقت, اور بڑی خوشی اور بڑا اطمینان ہے کہ ماشاءاللہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے سویلین اینڈ ملٹری, وہ بڑے ہی ایک دھیمے انداز سے اور مدبرانہ طریقے سے اس پورے معاملات کو لے کے چل رہی ہے, تو جس کا فائدہ صرف پاکستان کو نہیں بلکہ جو ہمسائے ممالک ہیں انکلوڈنگ بشمول انڈیا, ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.